الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج جو ایک مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یوٹیوب پر شیعہ کے خلاف ایک غلیظ ترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے متع کے حوالے سے۔ کہیں یہ لکھا جا رہا ہے شیعہ متع ایکسپوزڈ، اور متع لکھ کے بریکٹ میں اسے نعوذ باللہ زنا لکھا جا رہا ہے۔ تو ایسے سب لوگوں کو میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے خوف سے ڈریں۔ اللہ اور رسول کی ایک حلال کی ہوئی چیز کو زنا کہنے سے جہنمی واجب ہو سکتی ہے آپ لوگوں پہ، اور کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف عام سیدھے سادھے اہل سنت دوستوں کو یہ کہہ کر بہکایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہراروی ہے، یہ ایک جنسی آزادی ہے، یہ ایک بدکاری ہے، نعوذ باللہ۔ میں یہ اس کے جواب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر متع بدکاری ہے، اگر متع زنا ہے، تو اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی یا کسی بھی مسلک کے سنی سے، غیر شیعہ سے جا کے پوچھ لیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی، پورے ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے اسے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بازاروں میں لونڈیاں فروخت ہوتی تھیں، عورتیں بکا کرتی تھیں، قیدیوں کی عورتیں جو غلام ہوتی تھیں، جو غلام اور کنیز کے طور پہ آتی تھیں، وہ بکا کرتی تھیں۔ اس کو خرید کے اگر ایک مرد لے آئے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کے ساتھ سیکس کرے، وہ جائز ہے، کوئی نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حق مہر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے پیدا ہونے والی اولاد حلال ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جواب میں متع جو کہ ایک نکاح ہے جس میں حق مہر ہوتا ہے، جس میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ وراثت میں حقدار ہوتی ہے، اس میں مکمل میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑی بدکاری ہے، یا جس کے سب اسلامی فرقے قائل ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی قائل ہیں، یہ زیادہ بدکاری کہ عورت خرید لاؤ، اس کے ساتھ سب کچھ کرو، اولاد پیدا ہو اور وہ جائز ہے؟ لیکن میں اس کو بدکاری قطعاً نہیں کہتا، اس کو بھی نہیں کہتا، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ نے اور اسلام نے جائز کی ہے۔ اب متع کیا ہے، ذرا اس میں آئیے صحیح بخاری شریف مترجم جلد سوم، ابو عبداللہ بخاری اسماعیل، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی 1999 کا ایز یوزول جو ایڈیشن میرے پاس ہے، میں جس میں سے آپ کو حوالے دکھاتا ہوں، وہی میرے پاس موجود ہے آج بھی، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد سوم، صفحہ نمبر 65، اور اگر کسی کے پاس اور کوئی ایڈیشن ہو، یہ والا نہ ہو، یہ کوئی اور وہ پارہ نمبر 21 میں جا کے، 21 پارہ نمبر کتاب النکاح میں جا کے، یہ باب ہے، باب نمبر 37، مجرد رہنا اور اپنے تئیں نامرد بنا دینا منع ہے، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس میں آپ آئیے، یہ حدیث نمبر 68 میرے سامنے ہے۔ فلاں 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 نے نقل کیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے، ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ عورتیں رکھتے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خسی نہ ہو جائیں، آپ نے ہم کو اس بات سے منع فرمایا، یعنی خسی ہونے سے، پھر اس کے بعد آپ نے نکاح کو آسان کر دیا۔ یہ دیکھیے، یہ اگلا صفحہ نمبر 66، یہ وہی، نکاح کو آسان کر دیا، متع کی اجازت دے دی، رخصت دے دی، فرمایا ایک کپڑے کے بدل عورت سے متع کر سکتے ہو۔ پھر عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ اور حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے یہ ایک اور حدیث ہے، متع کا بیان یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو آیت یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھی، اگر آپ کتاب صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جائیں اور اسی آیت کی تفسیر پڑھیں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت متع کی شان میں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ اور حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ متع کو بدکاری کہتے ہیں یا زنا کہتے ہیں، پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ متع ایک بدکاری ہے، ایک زنا ہے، ایک بری بات ہے، تو سب سے پہلے تو رسول اللہ نعوذ باللہ ایک بدکاری اور ایک برے کام کی اجازت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر مفسر قرآن صحابی، اس متع جس کو کہ سنی لوگ زنا اور بدکاری اور پتہ نہیں کیا کیا بدچلنی کہتے ہیں، اس بدچلنی پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں،
اور اس بدکاری اور اس زنا کی شان میں اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم پہ اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ بناؤ، اور بے شک حد سے اللہ حد سے نہ بڑھ جاؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شیعہ کی دشمنی میں اللہ کی بھی دشمنی مول لے رہے ہیں، رسول اللہ کی بھی دشمنی مول لے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم صحابی اور دیگر صحابہ، حضرت علی اور بے تحاشا صحابہ ہیں جو ملتے ہیں کہ متع کے قائل تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے کہ متع آج کل کے دور میں اس طرح رائج نہیں رہا جس طرح سے آج کل کنیزیں نہیں ملتی، خریدی نہیں جاتی، متع کا رواج بھی عام نہیں رہا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے ایک حلال کو ہم حرام کہنا شروع کر دیں؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ شیعہ کے اوپر طنز و طعنے، متع 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 متع، اب بتاؤ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اللہ نے حلال کیا، رسول اللہ نے حلال کیا، ایک صحابی جلیل القدر صحابی نے اس پہ عمل کیا، اور قرآن نے اس کی پاکیزگی پہ آیت نازل کی، اور مسلمان یہ کہے کہ یہ غلیظ چیز ہے، یہ بدکاری ہے، تو وہ پہلے اپنا اسلام ثابت کرے ایسا مسلمان، اور اس کے بعد وہ یہ الزام لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھیں اور کان اور دل کھول کے دلوں کی مہریں کھل جانے کی توفیق عطا کرے، اور غلط باتوں کو چھوڑ کر صحیح اسلام اور محمد و آل محمد کے دین پہ اور اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب جیسی لعنت سے نجات دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔